اللہ رب العزت نے اپنے نعرے اور پاک کلام میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو، آپ لوگ لے کر رکھیں اب جو کتاب ہے ایمان والوں کو ہے، ایمان والوں کو ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے ایمان کو مخاطب فرما کر یہ باتیں کر دی کہ یہ ایام کا تقدس اور اس ایام میں جو میرا حکم ہے، اس حکم کی پاسداری اگر کوئی کرے گا تو وہ عہد ایمان والا ہوگا، جو اس ماہ ایمان اور اس ماہ برکت اور اس ماہ مغفرت میں اللہ رب العزت کے جو احکامات ہیں اس ماہ مقدس کے حوالہ سے، وہ اگر اس کو برقرار نہیں جائے گا، اللہ فرماتا ہے میرا کتاب ایسے لوگوں کے لیے نہیں ہے، میرا کتاب اہل ایمان کے لیے ہے، جو اللہ میں ایمان لاتے ہیں اور رسول اللہ کی رسالت کو مانتے ہیں۔ فرمایا میرا کتاب ایسے لوگوں کے لیے ہے۔ فرمایا کتب علیکم الصیام، فرمایا کہ اے ایمان والو کتب علیکم الصیام، تم اس ماہ مقدس کے روزے جو ہیں جو فرض کیے گئے ہیں، جیسے فرمایا کتب علی الذین، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے ہیں، وہ روزے رکھو۔ اور فرمایا اس لیے لعلکم تتقون، فرمایا کہ تاکہ تم پر اللہ کی رحمت ہو۔ اور اللہ رب العزت نے درمیان میں کیا ارشاد فرمایا علی الذین من قبلکم، اس لیے روزے رکھو کیوں کہ تم سے اپنوں کے یعنی پہلے جو امتی تھے ان پر یہ روزے فرض تھے۔ اور لعلکم تتقون، تو تم اگر روزے رکھو گے تو روزوں کا رکھنا یہ تمہارے تقویٰ کی علامت ہے۔ روزے تم اس لیے رکھو تاکہ تمہارا دل ستھرا ہو جائے، تمہارا باطن کو تقویٰ و طہارت کے نور سے منور ہو جائے، تمہاری آنکھیں جو ہیں یہ باحیا بن جائیں، اور تمہارے کام جو ہے وہ اللہ کے نغمے سے منور ہو جائے، تمہارا وجود جو ہے یہ اغیار تیار کے اور مغربی تہذیب کے کلچر اور ثقافت سے پاک ہو جائے، اور تمہارا پورے کا پورا وجود یہ اللہ کی بندگی میں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ذوق عبادت میں مغر ہو جائے۔ فرمایا کہ اہل ایمان تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے، کیوں؟ اس لیے فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے، اور تم روزے اس لیے رکھو تاکہ اللہ پاک تمہیں تقویٰ کا نور عطا فرمائے۔ فرمایا کہ پہلی امتوں کے جو روزے تھے وہ ہمارے ہاں کو اس وقت 16 یا 17 گھنٹے کا روزہ ہے۔ فرمایا کہ اس سے پہلے جو انبیاء کرام کی امتیں آئیں تو ان کے روزوں کا جو وقت کا دورانیہ تھا وہ 16-17 گھنٹے نہیں تھا، فرمایا 24 گھنٹے ان کا دورانیہ تھا۔
کتنا بولیے 24 گھنٹے ان کا دورانیہ ہوتا. تو یہ صدقہ ہے آمنہ کے لال کا. اس سرکار فرماتے ہیں اللہ نے محمد کی وجہ سے میری امت کا جو دورانیہ ہے وہ 24 گھنٹے نہیں رکھا. وہ 24 گھنٹے بولیے نہیں رکھا. تو اس سے پہلے جتنی بھی امتیں آئیں ان کا جو دورانیہ تھا وقت کا وہ 24 گھنٹے ہوتا. تو ہم یہ 16-17 گھنٹوں میں نڈال ہو جاتے ہیں. آپ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے صحابہ تم جانتے ہو جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے، جب رمضان مبارک کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ رب العزت میری امت پہ کتنا کرم کرتا ہے، کتنا فضل کرتا ہے، کتنی رحمت کی بوندیں اور رحمت کی چھینٹیں میری امت پہ برساتا ہے. فرمایا صحابہ سنو، جب پہلی رات آتی ہے اللہ آسمان کے سارے دروازے میری امت کے لیے کھول دیتا ہے. سارے دروازے. اب جنت کے جو دروازے ہیں، آسمان کے دروازوں سے مراد جنت کے دروازے. فرمایا کہ ان دروازوں میں سے بعض دروازے کرم کے ہیں، بعض روزی کے ہیں، بعض رحمت کے ہیں، بعض اللہ کے فضل کے ہیں. فرمایا اللہ پاک میری امت کے لیے ساری رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے. اب یہ کوئی چھوٹا سا فضل نہیں ہے، اس کے فضل تو اور بھی بہت سارے ہیں، لیکن بتایا اس ماہ مقدس کو جو میں نے جداگانہ ایک ممتازیت عطا کی، جو جداگانہ اس تشخص برقرار رکھا، وہ فرمایا یہ کہ جنت کے سارے دروازے میں نے امت محمدی کے لیے کھول دیے، سارے دروازے کھول دیے. فرمایا کرم کا دروازہ اے مصطفیٰ کی امت میں نے تمہارے لیے کھولا، میں نے فضل کا دروازہ تمہارے لیے کھولا، میں نے رحمت کا دروازہ تمہارے لیے کھولا. تم کہتے ہو کہ اس ایام میں رزق جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے. فرمایا نہیں، میری رحمت پہ نظر رکھو، ہم اس ماہ ایام میں، اس ماہ مقدس میں رزق کا دروازہ بھی کھول دیتے ہیں. اب یہ تیری عقل کا پیمانہ ہے کہ تو اپنی مادی عقل سے سوچتا ہے اور میں اپنی رحمت سے نوازتا ہوں. فرمایا اے پیارے محبوب اپنے غلاموں کو، اپنے مقتوں کو بتا دو کہ اس ماہ مبارک میں ہم رزق کا دروازہ بھی کھول دیتے ہیں کہ تم رزق سے بھی محروم نہیں کیے جاؤ گے. اگر گناہ کیے ہیں تو ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کرنے کے لیے ہم جنت کا دروازہ کھول دیں گے. فرمایا جنت کے سارے دروازے کھول کر اے پیارے محبوب اپنی امت کو اعلان کر دے کہ جس نے رب کی رحمت دیکھنی ہو وہ اس ماہ مبارک میں دیکھے. اسلام سے ان ایام میں اگر آپ ایک نیکی کریں تو اللہ اس کو بڑھا کر 70 فرضوں کے برابر اس کا اجر عطا فرماتا ہے. 70 فرضوں کے برابر اللہ اجر عطا فرماتا ہے. اور جو بندہ ان ایام میں جس کو بھوک اور پیار ان ایام میں زیادہ محسوس ہوتی ہے تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمارے فقہ امام کے ان سے ان کے وصال کے بعد
پوچھا خواب میں تشریف لائے کہ حضرت آپ کے لیے اللہ نے کیا برپاؤ کیا؟ تو آپ فرماتے ہیں اللہ نے مجھے بخش دیا، اللہ نے مجھے بخش دیا۔ تو آپ سے پوچھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا کیا بنا، امام ابو یوسف کا کیا بنا، امام محمد کا کیا بنا؟ تو فرماتے ہیں اللہ کی عزت و جلال کی قسم ہے، میں جب جنت کی سیڑھی سے نیچے اتر رہا تھا تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ رب کی بارگاہ کے سامنے امام اعظم ابو حنیفہ بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کی بارگاہ کے سامنے، اللہ کے در پر حضر کے سامنے، فقط کے امام، اہل سنت کے امام، پوری کائنات کے حنفیوں کے امام، جن کے ہم مقلد ہیں، کہ جو جب مدینہ شریف گئے میرے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، تو آپ 17 دن کے بعد آپ جب واپس آنے لگے تو وہاں کے مکہ اور مدینہ کے لوگوں نے کہا کہ آپ تو بہت بڑے عاشق ہیں، بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، اور اتنا کم وقت آپ نے گزارا۔ تو آپ فرماتے ہیں میں زیادہ دیر رسول اللہ کے شہر رک نہیں سکتا، میں زیادہ دیر یہاں ٹھہر نہیں سکتا، میں زیادہ دیر یہاں رہ نہیں سکتا۔ لوگوں نے اصرار کیا حضرت بتائیں اس کی کیا وجہ ہے؟ فرماتے ہیں اگر تم نہ پوچھو تو یہ رات ہی رہے تو بہتر ہے، کیونکہ انتظاروں کا جو رات ہوتا ہے یا یہ اس کا عاشق جانتا ہے یا اس کا معشوق جانتا ہے۔ کیوں؟ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں سب سے افضل سجدہ وہ ہوتا ہے ایک ہاتھ کو پتہ چلے دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نیکیاں کرتے ہیں، دکھا دکھا کے نیکیاں کرواتے ہیں، دکھا دکھا کے نیکیاں کرتے ہیں، ہم افطاریاں بھی کرواتے ہیں وہ بھی دکھا کے کرتے ہیں۔ ہم نے کسی یتیم کو، کسی بیوہ کے سر پہ دوپٹہ بھی دینا ہے، کسی بیوہ عورت کے گھر میں راشن بھی دینا ہے، کسی غریب کو اگر آٹا کی بوری بھی دینی ہے تو پہلے ہم کیمرے کی آنکھ میں اس کو بند کرتے ہیں، پھر اخبار میں دیتے ہیں، پھر لوگوں کو بتاتے ہیں دیکھو ہم نے رمضان میں پورا ٹرک نیکیوں کا پورا ٹرک آتے کا دیا۔ نانا بابا میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جسے تم دے رہے ہو اس کی عزت کا بھی خیال رکھنا ہے، اس کے نفس کو مجروح بھی نہ ہو، اس کی عزت نفس جو ہے وہ مجروح بھی نہ ہو۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے استاد حضرت امام سجاد حضرت امام زین العابدین آپ رات کے وقت 100 لوگوں کے گھر راشن لے جاتے ہیں، کسی کو خبر بھی نہ ہوتی۔ مدینے کے 100 غریبوں کے گھروں کا راشن حضرت امام سجاد دیتے تو پتہ بھی نہ چلتا رات کے پچھلے پہر کون ہمارے دروازے پر یہ راشن لے جاتا ہے۔ لیکن جب حضرت امام زین العابدین کا وصال ہوا، جب 100 لوگوں کے گھروں میں راشن نہ پہنچا تو انہوں نے کہا واہ امام سجاد تیری عزت و ناموس پہ قربان، تیری ثقافت پہ قربان۔ فرماتے ہیں کہ یہ امام اعظم ابو حنیفہ کے استاد ہی تھے، یہ حضرت آقا حسین کے شہزادے تھے جو رات کو پچھلے گھر اٹھتے جب لوگ سوئے ہوتے، جب لوگ اپنے بستروں پہ ہوتے، اور امام زین العابدین آپ اپنے کندھے پر اٹھا کر آتے کا دیتا، کبھی ایک گھر میں دیتے، کبھی دوسرے گھر میں دیتے، کبھی تیسرے میں دیتے، ساری رات رسول اللہ کا شہزادہ، رسول اللہ کا نواسا، رسول اللہ کا پوتا، رسول اللہ کا یہ بیٹا سارے لوگوں کے گھروں میں راشن دیتے۔ اور جب روشن کے لیے آپ کی قمیض اتاری گئی تو ساری قمیض زخموں سے بھری ہوئی تھی۔ دیکھا اسی کنتوں سے آٹے کے تھیلے اٹھا کر آپ کا پورا جسم جو تھا وہ چھلی ہو چکا تھا۔ یہ ہوتی ہے صداقت، اور اگر تم
المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ پاک محبوب علیہ السلام اس ماہ مبارک میں کتنی سخاوت کرتے فرماتے ہیں سنیے یہ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کا جملہ آج ہم اس ماہ ایام میں بھی اللہ نے جو مال دیا وہ مال اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنے سے گھبراتے ہیں. سنیے آپ کی اور میری پاک محبوب علیہ السلام کی ازواج مطہرات میں سے پاک زوجہ اور پاک کی پاک رہتے جگر اور اہل سنہ ہمارے اہل سنہ کی ماں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں نبی پاک علیہ السلام اس ماہ مبارک میں کتنی سخاوت کرتے فرماتی ہیں اتنے بارش کے قطرات نہیں ہوتے جتنے سرکار اس ماہ مبارک میں سخاوت کرتے ہیں. فرماتے بارش کے اتنے قطرات نہیں ہوتے ہواؤں کے اتنے جھونکے نہیں ہوتے جتنے پاک محبوب علیہ السلام اس ماہ مبارک میں سخاوت کرتے. اب سنیے میرے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ جب 17 دن رہے مدینہ شریف میں تو آپ کو فرمایا گیا کہ آپ کیوں جا رہے ہیں؟ فرماتے میں زیادہ دیر مدینہ شریف میں رک بولیے نہیں سکتا. پوچھا کیوں؟ فرمایا کہ رات عاشق اور معشوق کے درمیان اگر رہے تو بہتر ہے. لوگوں نے اصرار کیا اتنے بڑے آپ عاشق ہیں لیکن رسول اللہ کا روضہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. فرماتے اصل میں بات یہ ہے کہ جب سے رسول اللہ کے شہر آیا ہوں تب سے میں نے بڑا اور چھوٹا پیشاب نہیں کیا. تب سے میں نے بڑا چھوٹا پیشاب جب بولیے نہیں کیا. کہ وہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں کیا فرماتے ہیں؟ سنیے میرے پاک محبوب علیہ السلام کی حدیث پاک یہ مروی کرتے ہیں. فرماتے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان المبارک کی پہلی رات 70,000 فرشتے کتنے بولی 70,000 فرشتے امت محمدی کے لیے دعا کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ امت محمدی کے لیے دعا کرتے ہیں. اے میرے مالک و مولا اس امت کی بخشش فرما دے, اس امت کی خیر فرما دے, اس امت کی کامل بخشش فرما دے, اس امت کی کامل مغفرت فرما دے. میرے پاک محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ پہلا روزہ رکھ رہا ہے 70,000 فرشتے اس ایک بندے کے لیے دعا کرتے ہیں. میرے مالک اس کے جو گناہ ہیں وہ نیکیوں میں بدل دے. میرے مالک اگر اس کے گناہ نہیں ہے تو اپنے 70,000 کرم کی بارہ میں رحمت اس میں برسا دے. اور سرکار فرماتے ہیں کہ وہ نوری فرشتے پہلے دن سے لے کر آخری دن تک اس بندے کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی بندہ اس ماہ مقدس کو پائے تو اس کے آنے کی صرف خوشی کر لے, صرف خوشی کر لے. سرکار فرماتے ہیں اس پر میری جنت واجب ہو جاتی ہے. کیا ہو جاتی ہے؟ جنت واجب ہو جاتی ہے. اور سرکار فرماتے ہیں اس کے جانے کا غم اگر کوئی بندہ دل میں رکھ لے تب بھی اللہ اس کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب کروائے گا. کتنا فضیلت والا یہ مہینہ, کتنی بابرکت یہ دن اور یہ راتیں جس کے بارے میں پاک محبوب علیہ السلام سے پوچھا گیا. امام حاکم اس حدیث کو مستدرک کے اندر نقل کرواتے ہیں. یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں محدثین فرماتے ہیں جو احادیث امام بخاری نے بخاری میں نقل کر دی, جو احادیث امام مسلم نے مسلم کے اندر نقل فرمائی, امام حاکم نے ان احادیث کو مستدرک کے اندر نقل فرمایا. یہ وہ عظیم محدث ہیں
سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فرماتے میں نے سرکار سے پوچھا یا رسول اللہ مجھے بتائیں سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ عبادات کے حوالہ سے میں نے پوچھا یا رسول اللہ بتائیں سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ تو پاک محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اے ابو امامہ سن، سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں فرماتے سب سے افضل، سب سے بہترین اور اللہ کی نظر میں سب سے افضل مرتبے کے اعتبار سے عمل کون سا ہے؟ فرمایا اگر ماہ رمضان مل جائے تو اس کے روزے رکھنا، اس کے بولیے روزے رکھنا۔ اور ان ایام میں بھی کچھ ہٹے کٹے لوگ ہم نے دیکھے ہیں جو روزے نہیں رکھتے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ روزے رکھو تاکہ تم صحتیاب ہو جاؤ۔ ہمارے فقہاء نے لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ جو بندہ بیمار ہو اور جو بندہ حلیل ہو، فرمایا وہ روزہ رکھے وہ صحتیاب ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ بولیے صحتیاب ہو جائے گا۔ اور یہ بات آپ تمام احباب کے لیے یہ خوش آئندہ بات ہے جو میں بتانے لگا ہوں۔ حال ہی کے اندر پوری دنیا کے ڈاکٹروں نے ریسرچ کی، پوری دنیا کے ڈاکٹروں نے ریسرچ کی، اور ہانگ کانگ کا ایک ڈاکٹر تھا، اس نے پوری دنیا کے ڈاکٹروں کو بلایا اور کہا میں نے کینسر کا جو مرض ہے اس کا علاج ڈھونڈ لیا ہے، اس کا علاج ڈھونڈ لیا ہے۔ اس نے پوری دنیا کے ڈاکٹروں کو بلایا، یہ بات اپنے کانوں کے ساتھ سماعت کرے اور دل کی تختیوں پہ لکھائیں اور اس بات کو ریکارڈ کریں۔ پوری دنیا کے ڈاکٹروں کو بلا کر اس نے سیمینار کروایا۔ اس نے کہا میں نے کینسر کا علاج ڈھونڈ لیا ہے۔ انہوں نے کہا کیا بتاؤ، وہ میڈیسن ہمیں بھی دے۔ اس نے کہا وہ میڈیسن نہیں ہے، وہ صرف ایک تجربہ ہے جو ایک سال میں آپ نے 25 یا 30 دن کرنا ہے۔ انہوں نے کہا وہ کیا؟ انہوں نے کہا صرف پورے سال میں 20 یا 25 دن 7 یا 8 یا 9 یا 10 گھنٹے بھوکا رہو، کبھی بھی کینسر تمہارے قریب نہیں آئے، کبھی بھی کینسر تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ اس سیمینار میں بیٹھے ہوئے ڈاکٹروں میں سے کچھ چند ایک ڈاکٹر پاکستان سے بھی گئے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا اور یہود و نصارا کے سارے اکٹھے ہوئے ڈاکٹروں سنو، ہمارے نبی نے تو آج کے 14 سال پہلے اس کا حل بتا دیا تھا، اس کا بولیے حل بتا دیا تھا۔ فرمایا 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ ایسا رکھا، فرمایا کہ اس میں اگر تم روزہ رکھو گے تو صحت یاب ہو جاؤ گے۔ فرمایا کہ تم یہ عمل کرو تو کینسر تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ یہی وجہ ہے پوری دنیا کے تمام بلاد پاک جو ہے ان کی آپ ریسرچ کریں، سب سے کم کینسر وہ مسلمانوں میں پایا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا اس کی وجہ کیا ہے؟ فرماتے اس کی وجہ یہ ہے مسلمان ہر سال ایک مہینہ ایسا ہوتا ہے یہ اپنے بدن کو بھوکا رکھتے ہیں، پیاسا رکھتے ہیں، اور جو بندہ اپنی باڈی کو بھوکا رکھتا ہے، پیاسا رکھتا ہے، کینسر اس کے قریب بھی نہیں آئے گا۔ کینسر بولیے اس کے قریب بھی نہیں آئے گا۔ اور پاک محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے اندر میرے غلاموں کو وہ 5 خصوصیات عطا کی، وہ پہلے کسی امت کو عطا ہے، وہ پہلے کسی امت کو بولیے عطا نہ کی۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ بتا دیں۔
پہلے جتنے بھی انبیاء کے صحابہ ہوتے وہ ابھی سحری کرتے اور سحری سے لے کر افطار تک 24 گھنٹے روزہ رکھتے، لیکن پاک محبوب علیہ السلام کے غلاموں کے لیے، ان مصطفیٰ کے لیے اللہ نے مصطفیٰ کے غلاموں کی شان کیا رکھی؟ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جب پہلی رات رمضان کی آتی ہے اللہ اس امت پر رحمت والی نظر سے دیکھتا ہے، رحمت والی نظر سے دیکھتا ہے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کی نظر جس بندے پہ پڑ جائے گی پھر جہنم کی آگ اس کو نہیں چھوئے، پھر جہنم کی آگ بولیے اس کو نہیں چھوئے گی۔ اور میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں دوسری خصوصیت میرے غلاموں کے لیے جو رب نے رکھی ہے وہ کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں دوپہر کے وقت ان کے منہ سے جو بدبو آتی ہے، ان کے منہ سے جو بدبو آتی ہے، فرمایا وہ لوگوں کے لیے تو بدبو ہوتی ہے، لیکن سرکار فرماتے ہیں رب فرماتے ہیں اے پیارے بتا دو اپنے غلاموں کو ان کے منہ سے نکلنے والی جو بدبو ہے مجھے مشک اور عنبر سے بھی زیادہ خوشبودار، مجھے مشک اور عنبر اور کستوری سے بھی زیادہ خوشبودار لگتی ہے۔ فرمایا کیوں؟ فرمایا یہ بھوکے ہیں تو میرے لیے، یہ پیاسے ہیں تو میرے لیے۔ فرمایا کہ اس حالت میں جب یہ قیام کرتے ہیں، جب یہ رکوع کرتے ہیں، جب یہ سجود کرتے ہیں، جب یہ رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاتے ہیں، ادھر رب کے جو فرشتے ہوتے ہیں، رب عرش کے سارے فرشتوں کو بھیج دیتا ہے اے فرشتوں چلے جاؤ جس مسجد میں میرا امتی جو ہے، میرے نبی کا جو امتی ہے جس مسجد میں کھڑا ہے تم بھی کہیں جا کر اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، یہ جو بھی مانگتا ہے اس کو عطا کر دے۔ حضرات گرامی اعلان سماعت فرما لو، جنیٹر چل رہے ہیں، ہر بندہ آن کے سوچا ہاتھ لا رہے ہیں، مہربانی کرو، سب پتہ ہے کتنا کلوڑ جنیٹر پہ ہونا ہے جو کچھ کرنا ہے، بڑی مہربانی اجماع حکومت کی مہربانی، پاکستان اسلام کا ملک ہے، لیکن مہربانی کرو کہ کوئی بندہ سوچا ہاتھ نہ لائے۔ احباب ذیبکار اسی گرمی کے حوالہ سے ایک روایت آپ کو سناتا چلوں۔ حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں، حضرت سیدنا مولا کائنات فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں مجھے گرمیوں کا روزہ بڑا پسند ہے، مجھے گرمیوں کا روزہ بڑا پسند ہے۔ مجھے حضور کیسے؟ فرماتے ہیں گرمیوں کا روزہ ہو اور چلچلاتی دھوپ ہو، اس دھوپ میں جب مجھے پانی کی شدت سے پیاس لگتی ہے، اس پیاس کی حالت میں جب میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہوں مجھے وہ کھڑا ہونا بڑا پسند ہے، مجھے کھڑا ہونا بڑا پسند ہے۔ اور سنیے روایت، فرمایا کہ جو بندہ اس بھوک اور پیاس میں، جیسے اس وقت گرمی ہے اگرچہ پنکھے چل رہے ہیں لیکن قبر میں تو کوئی پنکھا نہیں ہوگا، قبر میں تو آپ کے اعمال یہ پنکھا بنے گے، اللہ کی رحمتیں یہ پنکھا بنے گی، رسول اللہ کی عنایت یہ پنکھا بنے گی، رسول اللہ کی نظر رحمت یہ پنکھا بنے گی، رسول اللہ کا کرم یہ پنکھا بنے گا۔ کیوں؟ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ یہ زندگی کی حیات میں عمل کرنا تمہارا کام ہے، اور تمہارے عملوں کو رب کی رحمت کا پنکھا بنانا یہ میں محمد کا کام ہے۔ اور اس لیے اگر کوئی یہاں گرمی محسوس کر رہا ہے تو وہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے آنگن میں تصور میں ڈوب کر وہ ذرا کربلا کی دھرتی پہ چلا جائے کہ آج ہم پیاسے ہیں، تو اس پیاس کا تعلق اس لیے بھی ہے، روزے کا ایک مقصد اس لیے بھی ہے کہ تم روزہ رکھو گے تبھی تو پتہ چلے گا آقا حسین کتنے پیاسے تھے، ارے تم بھوکے ہو گے تبھی تو پتہ چلے گا
کو سامنے رکھ لینا، تجھے پتا چل جائے گا کہ روزے کا فلسفہ کیا ہے۔ روزے کا فلسفہ یہی ہے کہ اے بندے خدا، تو اگر بھوکا رہے گا تو تجھے پتا چلے گا کہ ایک غریب کی غربت کیا ہوتی ہے، پھر تجھے احساس ہوگا کہ میں اپنے مال سے زکات نکال کر ایک غریب کو بھی دوں۔ اگر تو پیاسا رہے گا تو تجھے پتا چلے گا کہ کربلا کے شاہ سوار پیاسے کیسے رہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کے حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں، دوسری بات جو مجھے زیادہ پسند ہے وہ فرماتے ہیں کہ بھٹیوں کی راتوں میں اٹھ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا۔ ٹھنڈے پانی سے بولیے وضو کرنا۔ فرماتے ہیں کہ گرمیوں کے روزے پیاس کی حالت ہو اور پیاس میں بھی شدت ہو، اور ہمارے فقہاء نے لکھا ہے کہ بندے نے روزہ رکھا ہو اور بھوک اور پیاس لگی ہو تو بندہ مرتا نہیں، بندہ مرتا نہیں ہے، اونچی بولیے۔ اور سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں اگر مر بھی گیا، اگر مر بھی گیا بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو رمضان میں مر جائے، جس کا انتقال ہو جائے، جو بندہ فوت ہو جائے، فرمایا کہ وہ قبر میں سوال و جواب سے بھی بڑی ہو جاتا ہے، کیوں کہ سوال و جواب کی چھٹی ہوتی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو بندہ رمضان میں فوت ہو جائے، نہ قبر میں سوال و جواب، نہ قبر میں کچھ پوچھا جائے گا، اور کل قیامت کے دن بھی اس سے کوئی حساب نہ ہوگا۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں جس بندے کو پیاس کی شدت میں اس نے اپنا روزہ نبھا دیا تو رب اس سے پھر کیا کرے گا؟ کل قیامت کے دن اسے اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اور سرکار فرماتے ہیں میں اپنے حوض سے، اپنے ہاتھوں سے اس کو پانی پلاؤں گا، اپنے ہاتھوں سے پانی پلاؤں گا کہ جنت میں داخل ہونے تک پھر اس کو پیاس نہیں لگے گی، پھر اس کو بولیے پیاس نہیں لگے گی۔ اور میرے پاس محبوب علیہ السلام کی یہ حدیث بھی سنیے، اور وہ لوگ جو روزہ نہیں رکھتے اور جو آپ دیکھتے ہیں ان کو پیار سے محبت سے سمجھائیں کہ بھئی پاک محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ اگر تجھے پتہ چل جائے رمضان المبارک میں اللہ اپنی رحمتوں کی چھتریاں کھول دیتا ہے، اللہ اپنے کرم کا نور کھول دیتا ہے، اللہ رب العزت رات کے 3 مرتبہ، رات کے پچھلے بار 3 مرتبہ اللہ میرے غلاموں کی طرف نظر رحمت سے دیکھا۔ میرے آقا فرماتے ہیں صحابہ اگر تجھے علم ہو جائے رب کتنا کرم کرتا ہے، پھر تم 11 مہینوں میں 1 مہینہ رمضان کے لیے مختص نہ کرو، بلکہ فرمایا اگر تجھے علم ہو جائے اس کے اوپر جو کرم برستا اس کا، فرمایا کہ تم خواہش کرو کہ مولا سارا سال ہی رمضان سارا سال ہی رمضان کا ہو۔ میرے آقا فرماتے صحابہ مت گمان کرنا، اور میرے غلاموں کو بھی بتا دینا کہ اس ماہ مبارک میں مومن کے رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ فرمایا اس کا جو رزق ہے وہ بڑھا دیا جاتا ہے، وہ کہیں یہ خیال نہ کرے کہ اس کا رزق جو ہے وہ کم ہو جائے گا، دکانداری کم پڑ جائے گی، نہیں۔ میرے سرکار فرماتے ہیں، پاک محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں تو ہمیں پھر یقین کامل ہو جانا چاہیے، کیوں کہ یہ کلام کسی عام کا نہیں ہے، یہ تاجدار امام الانبیاء کا کلام ہے، یہ سارے رسولوں کے ایمان کا کلام ہے، سارے نبیوں کے ایمان کا کلام ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں رمضان میں رزق کم نہیں ہوتا، رزق بڑھ جاتا ہے، رزق بولیے بڑھ جاتا ہے۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں رمضان میں جو تم کھاؤ اس کا حساب نہیں ہوگا، جو تم پہنو گے اس کا حساب نہیں ہوگا، باقی 11 مہینوں میں جو تم کھاؤ گے اس کا بھی حساب، جو پہنو گے
دے گا، بولیے رزق بڑھا دے گا۔ اس لیے یہ جو ماہ مقدس ہے کوئی عام ماہ مقدس نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے لوگوں تم جانتے ہو یہ کون سا مہینہ ہے؟ امام بخاری نے بخاری کے اندر یہ حدیث پاک نقل فرمائی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ پوچھتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں یہ مغفرت والا مہینہ ہے۔ بولیے یہ مغفرت والا مہینہ ہے۔ اور پھر میرے آقا فرماتے ہیں بخشش والا مہینہ ہے، پھر فرمایا عظمتوں والا مہینہ ہے، پھر فرمایا برکتوں والا مہینہ ہے۔ اتنے الہام دینے کی وجہ یہ تھی آپ نے میری امت کو پتا چل جائے کہ اس مہینے کو عام نہیں سمجھنا، اس کو معمولی نہیں سمجھنا، اس کے دن کو بھی عام نہ سمجھنا، اس کے رات کو بھی عام نہ سمجھنا۔ میرے سرکار فرماتے ہیں جو بندہ روزے کی حالت میں سو جائے، روزے کی حالت میں سو جائے، فرمایا رب اس کے سونے کو بھی عبادت بنا دیتا ہے، رب اس کے سونے کو بھی عبادت بنا دیتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو بندہ مسجد میں آ جائے، میرے آقا فرماتے ہیں وہ بندہ جب مسجد میں آئے 70,000 فرشتے اس بندے کے لیے دعا یہ کرتے ہیں۔ کون سی دعا؟ اے اللہ اس کو مرنے سے پہلے پہلے توبہ نصیب فرما، اللہ مرنے سے پہلے پہلے اس کو کلمہ نصیب فرما، مولا اس کو مرنے سے پہلے پہلے تاجدار امام الانبیاء کا دیدار نصیب فرما۔ اور جب بندہ وہ فوت ہو جاتا ہے تو وہ فرشتے کہتے ہیں مولا اب ہم کیا کریں؟ ساری زندگی وہ فرشتے اس بندے کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ جب وہ بندہ مر جائے تو فرشتے مولا سے عرض کرتے ہیں مولا اب تیرا بندہ جو تھا وہ تو مر گیا، اب ہم کیا کریں؟ میرا رب فرماتا ہے فرشتوں اب تم یوں کرو اس کے قبر کے سہانے کی طرف کھڑے ہو جاؤ، کیا ہو جاؤ؟ اس کے قبر کے سہانے کی طرف کھڑے ہو جاؤ اور قیامت تک اس کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اسلام کی آخری حدیث سے سماعت فرمائیں گے۔ آپ محمود علیہ السلام فرماتے ہیں کل قیامت کے دن جب اللہ کے عرش کے سائے میں جو اللہ کے محبوب بندے ہوں گے وہ وہاں موجود ہوں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو روزے دار ہوں گے ان کے لیے منادی ندا کرے گا کون ہے جنہوں نے